سورۃ الماعون، سب سے پہلی بات کہ اس کا تعارف، اس سورت کا نام، اس کے مقصد اور اس سورت کا جو مضمون ہے، جو چیزیں بیان کی گئی ہیں، اس کو آپ سمجھ لیں۔ اس سورت کا نام جو ہے وہ 4 ناموں کا تذکرہ ملتا ہے کتاب و سنت میں۔ 4 نام ہیں اس کے۔ ایک تو مشہور ہے کہ اس سورت کو ماعون کہتے ہیں، تو یہ بڑا مشہور ہے۔ ایک اس سورت کا نام جو ہے وہ الدین ہے، یعنی سورۃ الدین بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ اور ایک جو اس سورت کا نام کا ذکر ملتا ہے وہ ہے یتیم، سورۃ الیتیم بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اس سورت کا ایک نام ارأیت الذی بھی کتاب و سنت میں ملتا ہے کہ اس کو ارأیت الذی کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ تو یہ 4 نام ہیں: سورۃ الماعون، سورۃ الدین، سورۃ الیتیم، سورۃ ارأیت الذی یکذب بالدین، یہ اس کے نام ہیں۔ یہ سورت مکی ہے یا مدنی ہے، اس میں اختلاف ہے، شدید اختلاف ہے۔ بعض مفسرین کے قول کے مطابق یہ سورت مکی ہے، اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ سورت مدنی ہے نزول کے اعتبار سے، یعنی یہ سورت مکی ہے بعض قول کے مطابق، اور بعض قول کے مطابق یہ سورت مدنی ہے۔ تو دونوں قول ہیں، علماء اور مفسرین نے، سلف نے دونوں باتیں کہی ہیں کہ مکی بھی ہے اور بعض کے نزدیک مدنی ہے۔ ایک تیسرا قول بھی ہے اس سورت کے بارے میں کہ یہ سورت 2 بار نازل ہوئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 بار نازل ہوئی ہے۔ ایک جب آپ مکہ میں تھے اس وقت بھی یہ سورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور جب آپ مدینہ آ گئے اس کے بعد بھی یہ سورت ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، یہ بھی قول ہے۔ بہرحال اس میں مضمون دونوں طریقے کے ملتے ہیں۔ وہ باتیں بھی ملتی ہیں اس سورت میں جس کا تعلق خاص کر کے مکی زندگی سے ہے، جیسے ارأیت الذی یکذب بالدین، قیامت کے دن کا انکار، جزا کے دن کا انکار۔ اور اس صورت میں وہ مضمون بھی ہے جس کا تعلق مدینہ سے ہے، جیسے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون وغیرہ۔ تو دونوں قول ہیں، شارحین کے نزدیک دونوں قول ہیں۔ اس صورت میں 7 آیات ہیں۔ سورت میں کتنی آیات ہیں؟ 7 آیات ہیں۔ اس صورت میں 2 تعلق کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ 2 تعلق ہے، ان دونوں تعلق کے معنی کیا ہوتا ہے؟ جوڑنا۔ تو 2 تعلق ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ ایک تعلق ہے باللہ، تعلق باللہ، کہ آپ اپنا تعلق اللہ سے استوار کریں، اللہ سے بنائیں، ایک تعلق یہ ہے۔ اور دوسرا تعلق ہے تعلق بالناس، لوگوں کے ساتھ سلوک کیسے کرنا ہے۔ تو یہ 2 تعلق ہے، تعلق باللہ اور تعلق بالناس۔ اور یہ جو 2 تعلق ہے نا، یہی اصل میں جنت میں جانے کی گارنٹی ہے۔ جب تک آپ کے دونوں تعلق، اللہ سے تعلق اچھے نہیں ہوں گے، ساتھ ہی ساتھ آپ کے جو مخلوقات ہیں ان کے ساتھ تعلق اگر آپ کا بہتر نہیں ہوا، بالخصوص انسانوں کے ساتھ، ہمسائے ہیں، یتیم ہے، بیوہ ہے، مسکین ہے، اگر ان کے ساتھ آپ کا تعلق، تال میل، جوڑ صحیح سے نہیں بیٹھتا ہے تو آپ جنت میں نہیں جائیں گے۔ تو دونوں تعلق کو مضبوط کرنا ہے، اللہ کے ساتھ نماز، روزہ، جو ایمانیات ہیں،
اسلام کے جو تقاضے ہیں اس کو پورا کرنا، یہ اللہ سے تعلق بنا آپ کا، اور دوسرا تعلق لوگوں کے ساتھ ہے کہ لوگوں کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا، بول چال، لین دین، کاروبار، تجارت، یہ ساری چیزیں کیسی چل رہی ہے، جس کا جو حق ہے آپ کے مال پر، یتیموں کا ہے، بیواؤں کا ہے، رشتہ داروں کا ہے، بھائی کا ہے، بہن کا ہے، وہ صحیح سے ادا ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں۔ اگر دونوں میں کہیں پر بھی خرابی ہے، مثال کے طور پر ایک آدمی اللہ کے ساتھ، ایک آدمی کا رشتہ اللہ کے ساتھ بہت اچھا ہے لیکن بندوں کے ساتھ اچھا نہیں ہے، تو جنت میں نہیں جائے گا وہ شخص۔ اب اس کو الٹا کر لیجئے کہ ایک آدمی کا تعلق لوگوں سے بہت اچھا ہے، اس کے اخلاق لوگوں کے نزدیک بہت بہتر ہیں، لیکن تعلق باللہ جو ہے، اللہ سے جو تعلق ہے وہ بیکار ہے، تو بھی انسان جنت میں نہیں جائے گا۔ دونوں ضروری ہے۔ دلیل کیا ہے اس بات کی؟ تو بڑی مشہور آیت ہے کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو یہ جو جنتی لوگ ہوں گے یہ سوال کریں گے جہنمیوں سے، پوچھیں گے کہ ما سلککم فی سقر، جہنم میں کیسے آ گئے، جہنم میں کیسے آئے؟ جیسے مثال کے طور پہ پہچان ہوگی نا، دیکھیں گے آپ کو کہ فلاں شخص بیٹھا ہے، دنیا میں تو بڑی باتیں کرتا تھا، روزے حج زکوٰۃ کی باتیں کرتا تھا، دینداری کی باتیں کرتا تھا، بڑا نیک لگتا تھا، لوگ اس کو صوفی صاحب، اولیاء اللہ کہتے تھے، یہ تو جہنم میں پڑا ہوا ہے۔ تو سوال کریں گے مارے حیرت تعجب کہ ما سلککم فی سقر، ادھر کیسے آ گئے آپ؟ تو وہ کیا کہیں گے؟ جواب دیں گے قالوا لم نک من المصلین۔ پہلا جواب کیا ہوگا؟ کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو اس کا تعلق ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اس کا تعلق اللہ سے، اللہ کے حقوق سے۔ اور دوسرا جواب وہ کیا دیں گے؟ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، مسکین کو بھی کھانا ہم نہیں کھلاتے تھے، مسکین کو ہم نہیں دیتے تھے۔ تو دیکھیں اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے، بندوں کے حق سے، تو دونوں کا صحیح ہونا، درست ہونا یہ ضروری ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو بیان کیا۔ مثال کے طور پر دیکھیے فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، یہاں تک، اور آخر میں ایک آیت ہے وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اس کا تعلق خالص بندوں کے حق سے۔ اس کے بعد أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ، اس کا تعلق اللہ سے ہے۔ تو یہ دونوں ضروری ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اس صورت میں اس کو بیان کیا ہے۔ اس صورت میں ایک خاص موضوع ہے جو ہے التحذیر من اخلاق السیئہ، لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ڈرایا ہے برے اخلاق سے، کہ جس کے برے اخلاق ہیں لوگوں کے ساتھ، تو جن کے برے اخلاق ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ڈرے اللہ سے، اللہ سے ڈرے۔ تو اس کو کہتے ہیں التحذیر من اخلاق الناس، کہ اللہ تعالیٰ نے برے اخلاق والے لوگوں کو اس صورت میں ڈرایا ہے۔ اب آیت دیکھیے، یہ تو سورت کا مختصر سا تعارف تھا۔ آیت میں اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کو بیان کیا ہے، جیسے کہ ہم نے ذکر کیا ہے، تو ہم تینوں باتوں کو ایک ساتھ جوڑ کر چلیں گے۔ سب سے پہلی آیت ہے أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو جزا کو جھٹلاتا ہے؟ بالدین، دین کا ایک معنی جزا بھی ہوتا ہے، بدلے کا دن، اسی لیے مالک یوم الدین کا ترجمہ کیسے کر سکتے ہیں آپ؟ کہ جو جزا کے دن کے، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ تو کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو جزا کو جھٹلاتا ہے؟ جزا سے مراد قیامت کا دن ہے۔ اس کے بعد فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کو دھکا دیتے ہیں، یتیموں کو دھکا دیتے ہیں۔ مانگنے والے آیا کوئی یتیم ہے، تو دو معنی ہوں گے، یتیموں کو دھکا دینے کے تعلق سے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ جس یتیم کا حق ہے آپ کے اوپر، جیسے کوئی کفار مکہ یا عرب میں یہ رواج تھا کہ وہ یتیموں کو اپنے ساتھ رکھ لیتے تھے، اپنی پرورش میں رکھ لیتے تھے،
تو ان کا جو حقیقی مال ہے، خود ان کے والدین کا جو مال ہے، وراثت کا جو مال ہے، وہ جب مانگنے جاتے تھے یتیم لوگ ان کے پاس کہ ہمارا جو وراثت کا مال ہے ہم کو دے دیں، تو یہ لوگ اس کو دھکے دے دیتے تھے کہ نہیں، تمہارا کوئی مال نہیں ہے۔ ایک معنی تو یہ ہوا، اور ایک معنی یہ کہ یوں ہی یتیم کی ضرورت تھی اور آپ کے پاس پہنچ گیا یتیم تو آپ نے اس کو دھکے دے دیا، تو دونوں لوگ شامل ہیں۔ تو کہا کہ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کو دھکا دیتے ہیں۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور ترغیب نہیں دیتے ہیں مسکینوں کو کھانا کھلانے پر، ترغیب نہیں دیتے ہیں مسکینوں کو کھانا کھلانے پر۔ اب غور کریں، أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، بات ہوئی قیامت کی، اس کے بعد پھر مسکینوں کا اور یتیموں کا حق اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ یہ برے لوگ ہیں، ان کے اخلاق اتنے برے ہیں کہ جب یتیم ان کے پاس پہنچتا ہے تو اس کو دھکے دے دیتے ہیں اور مسکینوں کو کھانا کھلانے پر ابھارتے نہیں ہیں۔ ان تینوں آیتوں میں مطابقت دیجئے، ایک آیت کو دوسرے آیت سے جوڑ کر دیکھیے تو معنی کیا نکلتا ہے کہ جو شخص قیامت کا منکر ہوگا، چونکہ کفار مکہ کے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھتی ہی نہیں تھی کہ ہم لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، یہ بیٹھتی نہیں تھی، اس کے دماغ سے بات یہ باہر تھی کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ ہم کو زندہ کرے گا۔ تو یہ لوگ قیامت کے منکر تھے، بعث بعد الموت اس کے منکر تھے، سرے سے انکار کرتے تھے۔ اب دیکھیے، غور کریں کہ یہ لوگ قیامت کے منکر تھے، اور قیامت کا جو شخص منکر ہوگا، جو شخص قیامت کا منکر ہوگا، اللہ رب العالمین نے جو سزا اور جزا مقرر کیا ہے، قیامت کے دن جو سزا ملے گی گنہگاروں کو اور جو جزا بدلہ ملے گا نیکوکار کو، اس کا جو شخص منکر ہے اس کے اندر یہ دو خرابی، بلکہ ایک خرابی اگر کہہ لے تو زیادہ ہے، جس کو بخل کہتے ہیں، بخل آ جائے گا۔ وہ شخص پرلے درجے کا، آخری درجے کا، انتہائی بڑا بخیل، کہیے کہ سب سے بڑا بخیل وہ شخص ہو جائے گا جو شخص قیامت کا منکر ہوگا۔ کیوں؟ اس کی وجہ ہے کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ اس بات کو مانتا ہی نہیں ہے کہ ہم کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، ہم کو سزا ملے گی یا جزا ملے گی، بدلہ ملے گا۔ تو جب اس چیز کو مانے گا نہیں تو اپنا مال کیوں خرچ کرے گا؟ جب ایک دل میں اس چیز کی محبت بیٹھ گئی ہے کہ ہم کو اٹھنا نہیں ہے، دوبارہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہی نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ بخیلی تو آئے گی، اور 100% آئے گی بخیلی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اس کو اس بات کا یقین ہوگا کہ اس کو دوبارہ زندہ ہونا ہے اور اس کا بدلہ ملے گا، تو ہی جا کر کے وہ شخص یہ کام کرے گا۔ تو اس سے جو چیزیں ختم ہو جاتی ہے، جو قیامت کے منکر ہیں، اس سے جو چیزیں ختم ہو جاتی ہے وہ کیا ہے؟ یتیموں سے ہمدردی، مسکینوں کے ساتھ غمخواری، یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہے۔ اب ولا یحض علی طعام المسکین پر غور کیجئے۔ ولا یحض کے اندر ہے کہ ترغیب نہیں دیتا، ایک ہوتا ہے اپنے مال میں سے کھلا دینا، تو یہ کرتے نہیں ہیں، یہ کرتے نہیں ہیں۔ اب کوئی اور کرے، یہ کسی اور کو ترغیب دے کہ بھائی میں نہیں کھلا سکتا، آپ کھلا دو، آپ دے دو، تو یہ وہ بھی نہیں کرتے۔ ولا یحض علی طعام المسکین، یہ ترغیب بھی نہیں دیتے۔ یہ کیسا ہوگا؟ کون شخص ہوگا؟ ذرا آپ عقل کے ساتھ غور کریں کہ ایک تو خود خرچ نہیں کرتا اور ایک کسی کو خرچ کرنے پر ابھارتا بھی نہیں ہے، تو یہ بخیل کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا ہے، اور اس سے بڑا کوئی بخیل ہو بھی نہیں سکتا ہے جو کسی شخص کو ابھارے نہیں۔ اس طریقے کی آیت قرآن مجید میں ایک جگہ اور ہے، سورۃ الفجر میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، کیا فرمایا؟ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، کہ یہ جو ہے نا ترغیب نہیں دیتے ہیں مسکینوں کے کھانا کھلانے پر، ترغیب نہیں دیتے ہیں۔ یہ تحاضون، یہ تفاعل، باب تفاعل سے ہے، تحاضہ یہ باب تفاعل سے ہے، اور باب تفاعل کی خاصیت یہ ہوتی ہے جس میں تشارک ہوتا ہے، تشارک ہوتا ہے۔ پیغام کیا ہے کہ ایک دوسرے کو ترغیب دینا چاہیے کھانا کھلانے کے لیے،
خرچ کرنے پر، نیکی کرنے پر. کوئی بھوکا ہے آپ کے پاس نہیں ہے، آپ نہیں اس کو کھلا سکتے، تو آپ دوسروں کو ترغیب دے کہ تم ایسا کرو، تم ایسا کرو. تو یہ مومن کی صفت ہوتی ہے. لیکن جو بخیل ہو اور جو شخص آخرت کا منکر ہو تو ولا تحاضون علی طعام المسکین کے بھی مترادف یا اس کے جیسا بھی عمل نہیں کرتے کہ ایک دوسرے کو وہ ترغیب دلا دے کہ بھائی تم کھلا لو، تم خرچ کر لو اللہ کے راستے میں. اور اسی سے ملتی جلتی آیت ہے جس کو ہم نے جوڑ دیا ہے وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، یہیں سے ماخوذ ہے. معاون اس صورت کا نام یہیں سے لیا گیا ہے. اور روکتے ہیں عام استعمال کی چیز کو، عام استعمال کی جو چیزیں ہیں اس کو بھی روک لیتے. یہ بھی بخیلی شخص ہوگا. عام استعمال سے مراد کیا ہے؟ یہ الماعون معنن سے ماخوذ ہے. معنن، میم عین نون، معنن سے ماخوذ ہے. اور اس کا معنی ہوتا ہے شیء قلیل، معمولی چیز. معمولی چیز جیسے مثال کے طور پر برتن ہے گھر میں، آپ کے پڑوس سے کوئی آیا کہ برتن دے دیجئے، مہمان آ گیا، یا استعمال کے لیے برتن دے دیجئے. اب ایک آدمی اس کو بھی روک لے کہ میں آپ کو برتن نہیں دے سکتا. چاقو کی ضرورت پڑ گئی، اب گھر کے بازو میں پڑوس میں سے کوئی آ کر کہا کہ مجھے ذرا چاقو دے دے آپ، تو آپ نے وہ چاقو ان کو نہیں دیا. یا اور بھی چیزیں، قدر ہے جیسے ہانڈی وغیرہ کی ضرورت پڑتی ہے. تو یہ ساری چیزیں، معاون کا مطلب یہ ہوتا ہے معمولی چیز جس کے استعمال نارمل ہر گھر میں ہوتا ہے اور ہر شخص اس کو لے دے کر سکتا ہے، لین دین آپس میں کر سکتا ہے. لیکن ایک بخیل ہے جو انتہائی پرلے درجے کا بخیل ہے، اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ اس کے ذریعے سے بھی لوگوں کی مدد نہیں کرتے ہیں. معمولی چیزیں جیسے ماچس کی ضرورت ہے، آگ جلانے کے لیے کسی کو ماچس کی ضرورت پڑ گئی تو ایک آدمی کہا کہ ہم نہیں دیں گے آپ کو، تو یہ معاون ہے. یہ معاون ہے. تو اللہ نے کہا وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، یہ معمولی چیز کو بھی روک لیتے ہیں. معمولی چیز کو بھی، کسی کو برتن کی ضرورت ہو گئی نہیں دیں گے، کسی کو ہانڈی کی ضرورت ہو گئی نہیں دیں گے، کسی کو چاقو کی ضرورت ہو گئی. یہ بخیل ایسے ہوتے ہیں وہ نہیں دیتے ہیں. یہ ہے معاون. اس کے بعد جو چند آیات ہیں اس میں ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ. یہ جو اوپر کی آیات ہیں جو ہم نے آپ کے سامنے ترجمہ پیش کیا اور اس کا خلاصہ، ان میں سے ایک آیت کو چھوڑ کر بقیہ آیات کا تعلق حقوق العباد سے، بندوں کے حقوق سے. اب جو اللہ تعالیٰ نے جو باتیں کہی ہیں وہ ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ. خرابی ہے، ویل ہے نمازی کے لیے. مصلی کی جمع مصلین، نمازیوں کے لیے خرابی ہے، نمازیوں کے لیے. الذین، جو عن صلاتہم، اپنی نماز سے ساہون، غافل ہیں، اپنی نماز سے غافل ہیں. الذین ہم یراؤون، اور وہ جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن دکھاوے کی نماز پڑھتے ہیں. تو اب کیا ہے فویل للمصلین. اب یہاں سے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جو بظاہر مسلمان تھے، چہرے سے، بات چیت سے، بناوٹ سے، دیکھ بھال، کپڑے لباس سے یہ لوگ بظاہر دیکھنے میں مسلمان تھے لیکن دل میں کیا تھا؟ نفاق. اور منافق کس کو کہتے ہیں؟ جو منافق کی اصطلاح ہے یہی کہتے ہیں کہ ظاہر میں مسلمان ہو، یعنی ظاہر کچھ ہو اور باطن کچھ ہو، ظاہر میں اور باطن میں دونوں میں تضاد ہو، دونوں میں اختلاف ہو، اس کو منافق کہتے ہیں. آج دیکھیں گے نا، آج سماج میں سب سے زیادہ ظاہر اور باطن کا اختلاف ہے. صحابہ میں جو لوگ تھے نا، صحابہ کرام، ان کا ظاہر بھی تھا اور باطن ایک ہی تھا، دونوں کے اندر سیم باتیں تھیں. ظاہر میں بھی بیچارے نیک تھے اور باطن میں بھی نیک ہی تھے. اس لیے کوئی گناہ کر لیتے تھے اگر تنہائی میں تو فوراً آ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے گناہ کیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ باطن میں بھی وہی چیز تھی کہ کوئی نہیں دیکھا ہے تو اللہ تو دیکھا ہے. تو ہمارے اندر کیا ہے؟ یہ ظاہر اور باطن میں اختلاف ہے. ہم ظاہر میں خوب چکنی چپڑی باتیں کرتے ہیں، خوب خوبصورت باتیں کرتے ہیں، اتنی باتیں اچھی کرتے ہیں کہ ہم سے زیادہ کوئی نیک ہو ہی نہیں سکتا. لیکن جیسے ہم تنہائی میں جاتے ہیں منافق بن جاتے ہیں. ہمارے اندر
نفاق عملی جو ہے بالخصوص جو منافقوں والا عمل ہے وہ داخل ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر فجر کی نماز کتنے لوگوں نے پڑھی ہے؟ محاسبہ کیجیے آپ، فجر کی نماز چھوڑتا کون ہے؟ مسلمان تو نہیں چھوڑے گا۔ صحابہ کرام تو نماز فجر کی بالخصوص چھوڑتے نہیں تھے، آپ نے چھوڑا ہے، ہم نے چھوڑا ہے تو ہم منافق ہی ہوئے نا، گرچہ اعتقادی منافق نہیں ہے لیکن عملی منافق تو ہے۔ تو فجر کی نماز کتنے لوگوں نے پڑھا؟ محاسبہ کر لیجیے مسجدوں میں بیٹھ کر کے۔ تو ہمارے اندر ظاہر اور باطن کا اختلاف ہے۔ تو فویل للمصلین سے اللہ نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جو بظاہر مسلمان تھے لیکن دل میں نفاق تھا ان کو، تو کہا فویل ویل، میں نے بتایا تھا اس سے پہلے درس میں، ویل کہتے ہیں خرابی کو، یا جہنم کی ایک وادی ہے، آپ دونوں میں سے کوئی ایک معنی مختص کر لے تو خرابی ہے نمازیوں کے لیے۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نماز سے غافل ہیں، نماز سے غافل ہیں۔ اب یہ غافل کئی طریقے کا ہو سکتا ہے، نماز سے غافل کئی طریقے کا ہو سکتا ہے، بالخصوص 3 چیزوں کو آپ ذہن میں رکھ لیں کہ نماز سے آپ غافل ہیں۔ محاسبہ کریں آپ بیٹھے بیٹھے کہ نماز سے کون غافل ہے۔ تو ایک تو یہ ہے جیسے کہ آگے کی آیت شرح کیا، الذین هم یراؤون، دکھاوے کی نماز پڑھتے ہیں۔ تو نماز سے غافل ہے یعنی دکھاوے کی نماز پڑھتے ہیں، لوگوں نے دیکھ لیا تو نماز پڑھنے لگے، جیسے مسجد خالی ہو گئی نماز چھوڑ دیا، لوگ دیکھ رہے ہیں تو لمبی سجدہ کر رہے ہیں، لوگوں نے دیکھنا چھوڑ دیا تو سجدے سے سر اٹھا لیتے ہیں۔ تو یہ ہے نماز سے غافل ہونا، اسی کو کیا کہتے ہیں؟ نماز سے غافل ہونا۔ ایک معنی یہ ہے۔ دوسرا معنی ہے نماز کو وقت سے ضائع کر کے پڑھنا، نماز کو وقت سے ضائع کر کے پڑھنا۔ اس میں تو 90% سے 99% سے زیادہ مسلمان اسی میں شامل ہے۔ صحیح مسلم میں روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی انتظار کرتا ہے، غور سے سنیں حدیث، ایک آدمی انتظار کرتا ہے یہاں تک کہ جب سورج شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان چلا جاتا ہے، یعنی ڈوبنے کے بالکل قریب ہے، تو جلدی سے مسجد میں پہنچتا ہے اور 4 ٹانگیں مارتا ہے، جیسے پرندے چونچ مار کے دانہ اٹھاتے زمین سے جلدی، تو اسی طریقے سے یہ لوگ نماز پڑھتے، ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور نماز میں اللہ کا ذکر نہیں کرتے مگر تھوڑے۔ اب سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا ہے تو یہ سبحان ربی الاعلیٰ کیسے پڑھتے ہیں اس کی نقالی آپ دیکھ سکتے ہیں، منٹوں میں نماز ختم ہو جاتی، منٹوں میں، بلکہ آپ 1 منٹ میں 4 رکعت، ایسے بھی لوگ نماز پڑھتے ہیں، اور جو امام جتنی جلدی نماز پڑھتا ہے اس کی شاباشی اور اس کو واہواہی زیادہ دیا جاتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ فویل للمصلین میں اور ساہی میں یہ چیز شامل ہے کہ لوگ نماز کو اس کے وقت سے مؤخر کر کے پڑھیں گے، تاخیر کریں گے، آخری وقت میں لے کر جائیں گے اور وہاں جا کر کے نماز ادا کریں گے۔ تو یہ بھی نماز سے غافل ہونے کی ایک صورت ہے۔ ایک معنی ہے نماز میں سستی کرنا، یہ بھی نماز سے غفلت کی ایک دلیل ہو سکتی ہے اور ایک صورت ہو سکتی ہے، جیسے نماز میں نہ خشوع ہے، نہ خضوع ہے، نہ تعدیل ارکان ہے، رکوع سے اٹھنے کے بعد کیا کرنا ہے، رکوع میں کیسے جانا ہے، 2 سجدہ کر لیے تو بیٹھ کر دعا پڑھنی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھتے تھے، وہ کرنا ہے، نہیں، تعدیل ارکان نہیں ہے، نماز میں بار بار داڑھی کھجلا رہا ہے، کپڑے سیدھے کر رہا ہے، کھجلی کر رہا ہے، جمائی لے رہا ہے، پتہ ہی نہیں ہے بندے کو کہ وہ نماز میں ہے یا نہیں ہے، یہ کون سی نماز ہے؟ تو یہ بھی ایک ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا، یہ ماخوذ ہے ایک جگہ سے، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ منافق اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، وہ دے نہیں سکتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ منافق خیال کرتے کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور یہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ اور سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہنے کے بعد کہا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، یہ نماز میں جب کھڑے ہوتے تو سست، ایک دم بالکل سست، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ نماز میں کھڑا ہے۔ تو نماز میں سستی سے کھڑا ہونا،
نماز میں بار بار جمائی لینا، منہ کھولنا، بڑا بڑا منہ کرنا، داڑھی کھجلانا، کپڑے سیدھے کرنا، فلاں کرنا، یہ کرنا، یہ سب چیزیں نماز سے غفلت کی ایک صورت بنتی ہے۔ تو نماز سے غافل ہیں، نماز میں سستی کرتے ہیں، نماز کو وقت سے ضائع کر کے پڑھتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں کس میں شامل ہے؟ نماز سے ساہی ہونے کی دلیل ہے۔ حضرت اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا خوبصورت قول ہے، جب یہ اس آیت کو پڑھتے تھے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، کہ نماز سے غافل ہے، تو وہ کہا کرتے تھے کہ یہ بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جس کی نماز میں بھول چوک ہو جاتی ہے۔ ایک آدمی ہے دل سے نماز پڑھ رہا ہے، ظاہر سی بات ہے کبھی ہم سے بھی بھول ہوتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت سے نماز میں بھول ہو گئی، صحابہ کرام بھول جاتے تھے، سلف صالحین بھول جاتے ہیں، نماز میں آج بھی لوگ بھولتے ہیں۔ تو کہا کہ یہ بشارت ہے ان نمازیوں کے لیے جو نماز میں بھول جاتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیتا ہم فی صلاتہم ساہون، اگر یہ کہہ دیتا اللہ تعالیٰ ہم فی صلاتہم ساہون کہ وہ نماز میں غافل ہے، اگر یہ کہہ دیتا نماز میں غافل ہے، اس کے لیے کیا ہے؟ ویل ہے، تو سب شامل ہو جاتے اس میں۔ لیکن قربان جائیے، کہا کہ ان صلاتہم ساہون، وہ نماز سے غافل ہے، بظاہر تو نماز میں ہے، لیکن نماز کی حیت، نماز کے اندر جو تعدیل ارکان ہے، خشوع ہے، خضوع ہے، یہ ساری چیزیں کیسی ہیں؟ اس کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے۔ تو کہا کہ ان صلاتہم، کہا اللہ تعالیٰ نے، گویا بشارت ہو گئی ان لوگوں کے لیے جو نماز میں ہوتے ہیں، خشوع خضوع کے ساتھ، ایمان کے ساتھ نماز میں ہوتے ہیں، لیکن کبھی بھول چوک ہو جاتی ہے، وسوسے آ جاتے ہیں۔ لیکن اگر اللہ نے ہم فی صلاتہم کہہ دیا ہوتا تو پھر سارے لوگ شامل ہو جاتے ہیں۔ تو خرابی ان لوگوں کے لیے جو نماز میں کیا ہیں؟ ساہی ہیں، اور الذین ہم یراؤون، نماز تو پڑھتے ہیں لیکن دکھاوے کی نماز پڑھتے ہیں، اور یہ ہیں کون لوگ؟ منافق ہے۔ تو نفاق کی دو قسمیں ہیں، آپ نے سنا ہوگا، جانتے بھی ہوں گے کہ نفاق عملی اور ایک ہے نفاق اعتقادی۔ عملی منافق بھی ہوتا ہے اور اعتقادی منافق بھی ہوتا ہے۔ اعتقادی منافق اگر ہو گئے تو ایمان سے خارج ہے، اسلام سے نکل چکے ہیں، لیکن اگر کوئی شخص عملی منافق ہے، جیسے کہ اگر اس کو مان لے منافق کے تعلق سے، فویل للمصلین، نماز میں ساہی ہونا، سستی کرنا، وضو اچھی طریقے سے نہیں کرنا، نماز کو ٹال مٹول کر پڑھنا، کبھی نہیں پڑھنا، کبھی چھوڑ دینا، یہ ساری چیزیں نماز میں سستی اور ساہی ہونے کی دلیل ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو عملی منافق ہیں۔ اس صورت میں باتیں کیا ہوئی کہ آپ اپنے تعلق کو جہاں پر اللہ کے ساتھ درست کریں، یہ واجب ہے، وہیں پر اللہ کے جو بندے ہیں اس کے ساتھ بھی درست کریں اپنے اخلاق کو اور اپنے عادات کو، اس کے تعلق کو۔ احسان کا معاملہ ہے ایک کہ اللہ کے ساتھ بھی احسان ہے کہ آپ اللہ کی عبادت کریں، اور اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ احسان کا بدلہ جنت ہے، اور اللہ کے بندوں کے ساتھ احسان کا بدلہ بھی جنت ہے۔ بڑی مشہور روایات ہے، آپ نے سنا ہے کہ کوئی بلی کو سزا دے دے دنیا کے اندر تو اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں سزا دے گا، اور کوئی کتے کو پانی پلا دے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دیتا ہے۔ تو یہ احسان ہے۔ تو اللہ کے ساتھ بھی احسان ہے اور اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی احسان ہے۔ اس صورت میں پیغام اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کا دیا ہے کہ ہم اپنے اخلاق کی اصلاح کریں، اپنے اخلاق کو سنوارنے کی کوشش کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس درس سے جو باتیں نکل کر آئی ہے، اگر وہ عمل کے لائق ہے تو اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو حاضرین درس ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ اللہ جب تک اس دنیا میں زندہ رکھے، اسلام ایمان اور سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے، جب خاتمہ فرمائے تو خاتمہ بالخیر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سوال کا ہے سیشن، جو سوال میں شریک رہنا چاہتے ہیں وہ بیٹھے رہیں۔ کون دے رہے جواب؟ کھڑے ہو جائیں۔ پہلے کھڑے ہو جائے تو سوال کریں۔
آپ کھڑے ہو جائیے. اس سورت کے کتنے نام ہیں؟ 4. بولیے ماشاء اللہ. جی 3 ہی ہوئے، ایک اور چھوڑ گیا. سورۃ ارایت الذی. جی ماشاء اللہ. بیٹھیے. آپ کھڑے ہوئیے. فویل للمصلین کا ترجمہ کیجیے. کریے. چلیے ماشاء اللہ بیٹھیے، کوئی مسئلہ نہیں، اللہ خیر کرے. آپ دیتے جواب. کھڑے ہوئیے. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. ترجمہ کرے. اور یہ معاون کس لفظ سے ماخوذ ہے؟ اور معاون یہ کس لفظ سے لیا گیا ہے؟ بیٹھیے. اب اٹھیے پرویز صاحب. الذین هم عن صلاتهم ساہون، اس کی کتنی صورت بیان کی گئی؟ 3. 2 بولیے پہلے آپ. اب بولیے سر. نماز میں سستی کرنا. جی 1. دوسرا دکھاوے کی نماز پڑھنا. یہ 2 صحیح ہو گئے. ایک اور ہے. آپ بولیں گے. جی بولیے. نماز کو وقت سے مؤخر کر کے پڑھنا. جی ماشاء اللہ. اور آپ کھڑے ہوئے. ولا يحض على طعام المسکین. یہ کس بات کی دلیل ہے؟ یا اس کی آیت اور تفسیر کہاں ہے قرآن میں؟ یتیموں کو کھلانے پر ترغیب نہیں دیتے ہیں. ولا تحاضون. جی آپ بولیں. سورۃ الفجر میں ولا تحاضون علی طعام المسکین وتأکلون التراث اکلا لما. آپ دیتے عبدالحمید بھائی. کھڑے ہوئیے. اس میں اللہ نے تعلق کو بیان کیا ہے. کون کون سے تعلق ہیں؟ جی ماشاء اللہ بارک اللہ. جی آپ کھڑے ہوئیے شیخ. آپ نے اس صورت سے کیا سیکھا ہے؟ اپنے لفظوں میں بیان کیجیے. اس صورت سے میں یہ سیکھا ہے کہ پہلی بار تو اللہ کا حقوق کیا ہے اور بندوں کا حقوق کیا ہے. جی ماشاء اللہ. اور سب سے اس میں امپورٹنٹ یہ ہے کہ مسکینوں کا جو حقوق ہے جو ہم چھوڑ دیتے ہیں وہ چیز پہ فوکس ہے، اور دوسری چیز جو اللہ کا حقوق ہے جو ہم اچھے طریقے سے ادا نہیں کرتے. ماشاء اللہ. چلیے یہی سیکھنا ہے. جزاک اللہ خیر و احسن الجزا. جتنے لوگوں نے ابھی جواب دیا ہے سب کو یہ تو دل کو منور کرنے کا تھا، اور ایک بھائی کے طرف سے کہ گھر کو بھی منور کر سکتے ہیں اس سے، یعنی ظاہر اور باطن دونوں روشنی کا بندوبست کیا گیا ہے. ابھی میں انعام دیتا ہوں سب کو الحمدللہ.
چلیے آئیے ایک ایک کر کے جن جن سے سوال کیا گیا چاہے جواب دیے ہوں یا نہیں دیے آئیے سر آئیے کوئی مسئلہ نہیں آپ آئیے آپ بھی آئیے پرویز بھائی سب آئیے جن سے سوال کیا ہے ارے اٹھیے شیخ جزاک اللہ خیر ایک بچہ بچ گیا آپ اس کو دے کے بعد لا کے دے دو بیٹا لیجیے اچھا میں کو دے دیتا ہوں ہے ابھی بہت ہے 200 پیس ہے لا کے دے دو بیٹا ایک شاہد کو دے دو یہ ہمارے شیخ یاور مرزا سلفی صاحب کی طرف سے یہ 2 بچے کو 50 روپے کا انعام ہے آئیے آ جاؤ بیٹا ماشاءاللہ اور درس کو اور اچھے سے سنو آپ نے بہت اچھا جواب دیا ماشاءاللہ اور آپ اور اچھے سے سنو ٹھیک ہے اور جواب دینے کی کوشش کرو چلیے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین کل انشاءاللہ شرکت کیجیے سورۃ الکوثر اس کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ